چلو کر لیں، بولیں آپ، بولیں، توجہ آپ کی طرف ہے. چل. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پچھلے 400 سال میں کوئی ملک ایسا، مجھے یہاں پہ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ملک نکالیں جسے پوری دنیا مان رہی ہو، جس پہ پوری دنیا کا اعتماد ہو. وہ ملک آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. لیکن آج یہ مملکت خداداد پاکستان، جناب اسپیکر، جس کو سینٹرل ایشیا بھی مان رہا ہے، اعتماد کر رہا ہے، رشیا بھی اعتماد کر رہا ہے، چائنا بھی اعتماد کر رہا ہے، یورپی یونین بھی اعتماد کر رہا ہے، یو ایس اے بھی اعتماد کر رہا ہے. اور پھر ہم نے کیا کیا جناب اسپیکر کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو ایک کچے دھاگے پہ چل کے پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کے مفاہمت کروائی، معاملات طے کیے، بھائی کو بھائی سے نہیں لڑنے دیا. آج اس وقت دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ ہم کس کو ثالث مانتے ہیں؟ ہم پاکستان کو ثالث مانتے ہیں. اور اس سے بڑی بات کہ آج بھی اگر کیڑے نکالنے ہوں تو ہم کہیں دائیں سے، کہیں بائیں سے، کہیں اوپر سے، کہیں نیچے سے نکل کر یہ بات کہندے نے پنجابی چ آٹا گندیاں ہلدی کیوں ہیں. یعنی اتنی بڑی کامیابی، پوری دنیا آپ کے ترانے گا رہی ہے. رات مجھے میرے بھائی ایرانی ایمبیسڈر نے ایک ترانہ جو نیا ایران نے پاکستان اور اپنی محبت کے حوالے سے بنایا، وہ مجھے بھی فارورڈ کیا. پوری دنیا میں وہ اس وقت وائرل ہوا ہے، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور اپنے ہمارے وزیر خارجہ، ان کو اس طرح دکھایا گیا ہے جیسے یہ پوری دنیا کے امن کے پیغمبر ہیں اور انہوں نے پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچا لیا ہے. اس سے بڑی کامیابی اور پاکستان کو کیا ملی؟ اور پاکستانیوں کو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کیا عزت دے. اور میں تو آج تمام دوستوں بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ کچھ سیکھ لیں کسی سے، نیشن بن جائیں، ایک قوم بن جائیں. خدا کی قسم سامنے کھڑے ہیں. کوئی ہم نے تو قید کی وہ صحبتیں، یہاں آج دوست بھائی بات کرتے ہیں، میں کسی کی قید پہ خوش نہیں، میں کسی کے اوپر غلط الزامات لگا کر میں کسی پہ خوش نہیں. لیکن مقافات عمل ہے جناب اسپیکر. جب آپ رانا ثناء اللہ کی تصویریں منگواتے تھے، جب میں ایک چھوٹا سا 30 سیکنڈ کا واقعہ سناتا ہوں، میں کبھی نہیں یہ چیزیں بیان کرتا، اور اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ جب آپ اس میدان میں ہیں تو ان آزمائشوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا. یہ تو کون سی بڑی بات ہے کہ بندہ رونا دھونا شروع کر دے. جب سیاست میں آئیں گے، پاکستان کی سیاست ہو، ہندوستان کی سیاست ہو، بنگلہ دیش کی سیاست ہو، میں یورپ کی بات نہیں کرتا، چائنا کی بات نہیں کرتا، آپ آئے ہیں، آپ کو ہر چیز کا سامنا کرنا پڑے گا. میں ایک 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کا واقعہ ہے. جناب اسپیکر، میں جیل میں تھا تو صبح کا ٹائم 9 بجے یا پتہ نہیں 9:30 وہ کھول دیتے ہوتے تھے سب کو. اس دن بالکل لاک اپ بند. تو میں نے کہا شاید کوئی وی وی آئی پی موومنٹ ہوگی، کوئی آ رہا ہوگا. تھوڑی دیر بعد کوئی 25-30 لوگ آتے ہیں. انہوں نے ہاتھ میں قیدی یونیفارم پہنا ہوا تھا. میں نے تو خدا کی قسم، میں پنڈی میں رہتا ہوں، میں نے نہیں پوچھا کہ کس قیدی نے یونیفارم پہنا ہوا ہے کہ نہیں پہنا ہوا. تو 2 یونیفارم ہاتھ میں تھے تو مجھے کہنے لگے جی پہن لیں. میں نے کہا یار نہ پہنوں تو پھر، اور قیدی ضد کتنی کر سکتا ہے، میں ایسے ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے. کو آدھے گھنٹے کی بحث کے بعد وہ پہن لیا. مجھے گرفتاری کے وقت بھی الحمدللہ، کیونکہ میں بھاگا نہیں تھا، نہ بھاگنے کا ارادہ تھا، تو ہتھ کڑی نہیں لگی تھی. اس کے بعد دوسرا عمل جناب اسپیکر، مجھے ڈیوڑی میں لے جا کے ہتھ کڑی لگائی گئی. اس کے بعد ایک فلیش ہوتا ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں جو مجھے ہتھ کڑی لگاتا ہے، میں کہا تہاڈا کام ختم ہو گیا. کہتا سر اینا ہی سی. وہ تصویریں بھی تو کوئی منگوا کے دیکھتا تھا نا. تو میں آج اس ماحول میں تو نہیں رہنا چاہتا، نہ چھیڑنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کہ آج تو مجھے دنیا میں، آج جنیوا میں ہوسٹ کون ہے؟ آج پاکستان کا وزیر اعظم ہوسٹ ہے. وزیر اعظم
اور جناب اسپیکر اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سائنس ہے, بہت بڑی حکمت ہے. یہ جو فتح آپ کو نصیب ہوئی ہے, آج عزت نصیب ہوئی ہے, یہ 10 مئی کا شاخسانہ ہے. یہ 10 مئی کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی ہمارے شہینوں کی نسبت. کہتے ہیں نا شیروں کا ایک بہت بڑا اجڑ ہو یا بہت بڑا جسے کہتے ہیں لشکر ہو اور اس کو لیڈ کرنے والا گیدڑ ہو, ہر جگہ اچھے برے لوگ موجود ہیں. فوج میں سارے اچھے نہیں ہیں, جوڈیشری میں سارے اچھے نہیں ہیں, پولیٹیشن سارے اچھے نہیں ہیں, بیوروکریسی میں سارے اچھے نہیں ہیں. ہر جگہ زیادہ مقدار میں اچھے لوگ موجود ہیں اور برے مقدار میں بھی آتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ لشکر شیروں کا ہو, لیڈ گیدڑ کر رہا ہو, تو پھر ٹینکوں میں ڈیزل بھی نہیں ہوتا, پھر جہازوں میں تیل بھی نہیں ہوتا. تو جب شیروں کی قیادت جو ہے, دل کھولیں یار, کون ہے؟ پاکستانی فوج کا سپاہ سالار ہے جس نے انڈیا کو لاکھوں چنے چبوا دیے ہیں, جس نے افغانستان کے اندر موجود ٹیررسٹ کے ٹھکانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے, جس نے کہا کہ اگر ہم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں. تو یہی بات یہاں تک نہیں رکتی, اب اس کے پیچھے بھی تو کہانی ہے. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ میری پارٹی سے نہیں تھا, اس لیے میں کہتا ہوں کچھ چیزوں پہ آپ اکٹھے ہو جائیں. وہ مملکت خدا داد پاکستان کی سالمیت ہے, اس کا نام تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو. ہم بچپن سے مخالف ہیں رہے, بنایا گیا, دماغ بنا دیا گیا, جیسے بنایا جاتا تھا کہ یار یہ غدار ہے, یہ مسلمان. لیکن 10 مئی والی فتح کے پیچھے جیسے میرے جوانوں نے شہادت, جام شہادت نوش کیا, فضائیہ کے شہینوں نے اپنی باؤنڈری میں رہ کے ہندوستان کے جہاز گرائے اور پاکستان کو فتح دلائی, اسی طریقے سے اس شخص نے 1974 میں ایٹامک کی بنیاد رکھی. ڈاکٹر عبد القدیر خان, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں فرمائے, انہوں نے اس ایٹامک کو پکڑا اور اپنے منطقی انجام تک یعنی مکمل کیا. تمام فوجی حکمرانوں نے پہرا دیا اور پھر 28 مئی 1998 آیا جب کیا ہوا کہ اس وقت یہی کہا گیا $2 ارب لے لو, $3 ارب لے لو. ہندوستان نے 5 دھماکے کیے جناب اسپیکر, اس کے مقابلے میں میرے لیڈر میاں نواز شریف نے 6 دھماکے کر کے پاکستان کو فتح دیا. پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے, پوری دنیا میں. آج آپ ایٹامک اربوں ڈالر والے کہاں کھڑے ہیں؟ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودو میں, غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. مجھے بتائیں, ایک طرف پیسہ ہو, ایک طرف آپ کی عزت ہو, کس کو چوز کریں گے؟ آج یہ اس پورے خطے کا, اس پورے 10 کروڑ کسی کی جیب بھی ہوتا تھا, ہم بھی ان لوگوں میں سے, دوستوں میں سے ہیں جن کے ارد گرد انڈسٹریلسٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ٹریڈرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں. ہماری جو حب الوطنی ہے وہ ذرا سنیے گا سب کی. 10 کروڑ آیا نا, چلے جی فلان جگہ جا کے انویسٹ کرتے ہیں. آج نہ کوئی پیسے دے رہا ہے اور نہ وہاں پہ کوئی آپ کو رہنے دے رہا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ کرائے کے مکان میں فرق اور اپنے مکان میں فرق. اس پورے خطے کا محفوظ ترین ملک جو ہے وہ الحمدللہ سرمایہ کاری ہو یا عزت ہو, جان ہو, مال ہو, وہ پاکستان ہے جس پہ میرا اور ہم ہے. جناب اسپیکر, میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, ہم سب ایک ہیں, خدا کی قسم دل سے کہہ رہا ہوں. میرے شہر میں پختون رہتا ہے, کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ اس کو کوئی ہاتھ لگا جائے. میرے شہر میں بلوچ رہتا ہے, کسی مائی کے لال کی جرت نہیں, چھوٹا سا ہوں, بڑا کمزور ہوں, ویک ہوں, کسی کی جرت نہیں ہے, 35 سال سے وہاں بیٹھا ہوں, کسی کی جرت نہیں ہے اس کو دیکھ. میرے شہر میں مہاجر رہتا ہے, یعنی اردو سپیکنگ رہتا ہے. میں مہاجر تو نہیں کہتا, میں مہاجر لا کے, جب بندہ آ گیا تو آ گیا, اپنا ملک ہے, اس کی میں کسی صورت بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا. ہمیں اپنے دیکھیں, ہم نے ایٹامک قوت حاصل کی سب نے مل کے, کسی نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا.
کسی سویلین نے نہیں کیا, کسی فوجی نے نہیں کیا, کسی نے نہیں کیا. آج سب سے بڑا میں آپ کو ایک خدشے کا اظہار کرنے لگا ہوں, بار بار پیٹنے سے میں بات کرنے لگا تھا. کچھ لوگوں نے, دیکھیں ہمیں 25 سال قید ہوئی تو خدا کی قسم رات کے اندھیرے میں بھی پاکستان کا برا نہیں سوچا. 99 ناموں کے نیچے کہہ رہا ہوں, پاکستان کا برا نہیں سوچا. نہ میرے بچوں نے, نہ میرے دوستوں نے, نہ میرے گھر والوں نے, کسی نے نہیں سوچا. اور ہم نے کہا قربان ہو جائیں گے یار, کیا ہوا ہے, کچھ نہیں ہوتا. میں یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ایک یہ سارے ہمارے ماتھے کے جھومر ہیں, جتنے میرے اپوزیشن میں بھی خدا کی قسم بیٹھے ہیں. ہم عزتوں والے لوگ ہیں, ہم عزتوں کے رکھوالے. ہم نہیں کہیں گے کسی کی بیٹی ڈاکٹر ہے تو اس کو نکال باہر کرو, اور ملک کا سب سے بڑا بادشاہ فون کر کے کہہ رہا ہو ویل ڈن کیپ اٹ اپ. نہیں, ہم نہیں کہیں گے. ہماری وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اب فلبدی سی باتیں ہیں میں کر رہا ہوں. حاتم تائی کی بیٹی جو ہے, بس کر رہا ہوں, حاتم تائی کی بیٹی جو ہے وہ قیدی بن کر آئی تو سر سے ننگی تھی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارکہ اس کے سر پہ رکھ دی. تو صحابہ پاس بیٹھے تھے, انہوں نے فرمایا کہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے, آپ نے یہ کیا کیا؟ تو میرے نبی آخر الفاظ جو رہتی دنیا تک, قیامت تک رہیں گے, انہوں نے کہا بیٹی بیٹی ہوتی ہے, وہ مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو. تو یہاں تو ہم سارے الحمدللہ آپس میں بہن بھائی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ بلوچ ہوتے ہوئے, پنجابی ہوتے ہوئے, کشمیری ہوتے ہوئے, سندھی ہوتے ہوئے, خدا کی قسم جو پاکستان کو نہیں مانے گا, میں تو ان کو کیا ان کی نسلوں کو بھی نہیں مانوں گا. یہ میں آپ کو بتانے کے لیے تیار. ہمیں پاکستان مقدم ہے تو آپ ہمارے ساتھ اختلاف کریں. پاکستان کو مقدم رکھ کر آپ ہمیں کہیں کہ یہ چیز ہمیں چاہیے, ہم بیٹھ کے آپ کو دینے کے لیے تیار. باہر بیٹھ کے گالیاں دیں گے, برا بلا کہیں گے. آج میں صرف اپنے کشمیری بھائیوں, آدھے سے زیادہ کشمیری میں ہوں, آدھے سے زیادہ. میرے گاؤں میں اور کشمیر میں اتنا ہی فرق ہے جتنا یہاں سے راولپنڈی جائیں. میں صرف ایک گزارش کروں گا جناب اسپیکر اپنے بھائیوں سے, آپ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, ہماری شاعر گئے. میں ایک بات آپ سے گزارش کروں گا, جائیں آکوپائیڈ کشمیر میں, پوچھ لیں ان سے, ابھی فون کر کے پوچھ لیں ماں بہن بیٹی کی عزتیں کیسے پامال ہوئی. آج اگر آپ محفوظ ہیں, ہم محفوظ ہیں, تو خدا کی قسم اس فوج کی بدولت محفوظ ہیں جس کے بارے میں چائنا یا امریکہ کے اندر یا یورپ کے اندر کھڑے ہوئے کسی یورپین سے پوچھیں کہ نمبر 1 فوج کون ہے, ہندوستان یا پاکستان, تو وہ پاکستان کا نام لیتے ہیں. اس پہ فخر کریں, اس دن سے ڈرے. میں ایک بڑی اہم بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں پانی کے اوپر. میں اسپیکر صاحب, میں بڑی اس وقت انٹلیکچوئلز اور بڑی ہسٹوریکل گفتگو کر رہا ہوں, یہ تو ریکارڈ پہ رہے گی. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پانی کے اوپر, جناب اسپیکر, پانی کے اوپر دیکھیں, جنگیں اب خدا نہ خواستہ اگر ہوئیں تو وہ پانی کے اوپر ہوں گی. یہ تو سارے کہتے ہیں یہ فکرہ بڑا آسان سا ہے. میں سنتاس اس پہ آتا ہوں. آپ دیکھیں وہ ایگریمنٹ ورلڈ بینک کی نگرانی میں ہوا 1960 میں, اس کو کوئی نہیں چینج کر سکتا. اس کو یک طرفہ طور پہ مئی 2025 میں ہندوستان نے جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا, معطل کر دیا, اور اس کے اوپر وہ ڈیم بنانا شروع ہو گیا. بنائے ہوئے پہلے سے اس نے, اس میں بگلیار ڈیم بھی ہے, سلال میں نچلی سطح کے بھی کام کر رہا ہے, اور چناب بیاس سارے کا پانی وہ روک رہا ہے, اور روکنے کی کوشش جناب اسپیکر کر رہا ہے. میری ہندوستان کو اس پلیٹ فارم سے یہ آواز ہے, وہ اکثر میری گفتگو کو ریل منتری کے نام سے کہتے ہیں کہ یہ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ بات کی, اور جیسے پہلے بھی ہم اناؤنس کر چکے ہوئے ہیں, ہماری کلیئرٹی میں کوئی, اب اس وقت جو حکومت موجود ہے, بات کریں پلیز, اس کو کلیئرٹی کی ضرورت نہیں, وہ کلیئر ہے ہر معاملے میں. بس میں اگر وہ اچھا, میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے, تو اس ویوان میں 30 سال ہو گئے. ٹھیک ہے سر, شکریہ. میں گزارش یہ کروں. شکریہ انیل بھائی صاحب, 6 منٹ زیادہ ہو گئے.
माइक खोलें। मुकम्मल करके खत्म। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूं जनाब स्पीकर कि पानी के मामले पे मैं हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारा पानी बंद करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें वो ताकत दी हुई है उसकी जात ने कि हम इंशाल्लाह ताला आपका सांस बंद कर देंगे। ये मेरा आपको इंशाल्लाह पूरा चैलेंज है। शुक्रिया। लेकिन इसके लिए हमने क्या करना है? चले ये तो दुश्मन करेगा, ये तो दुश्मन करेगा, हमने क्या करना है? हमने यकजहती का मुजाहरा करना है, हमने भी कुछ करना है। और हमारे करने के लिए क्या है कि हम कम से कम ये जो डैम हैं जिनका जिक्र कोई क्रेडिट लेता रहे, मुझे कोई इससे गर्ज नहीं है, वो दयामीर हो, वो बादशाह हो, वो मेहमंद हो, वो दासू हो, वो तरबेला के 5th एक्सटेंशन हो, मैं कहता हूं इन सबको हम तो मुकम्मल कर इस पे लगा दें। कम से कम हमें अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए जो अनाज हम उगाते हैं उसके लिए